اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کے 27ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 5 یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان اچھی اور باقی رہنے والی زندگی سے کرتے ہیں۔ معراج کے موقع پر خالق کائنات نے اپنے محبوب سے انسان کی اچھی اور دائمی زندگی کے بارے میں پوچھا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی، اچھی زندگی وہ ہے کہ زندگی والا میری یاد سے غافل نہ رہے، میری نعمتوں کو نہ بھولے اور میرے حقوق سے جاہل نہ ہو، شب روز میری رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ البتہ باقی رہنے والی زندگی وہ ہے کہ جس میں زندگی والا ایسے عمل کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس کی نظر میں کسی اہمیت کی حامل نہیں، اس کی نظر میں یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اس کی نظر میں آخرت بڑی اہم اور عظمت والی ہے۔ وہ میرے واجبات اور چاہت کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے، میرے حق کو اور رضا کی طلب اس کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ میں اس سے آگاہ ہوں کہ وہ شب و روز میں جب بھی کوئی گناہ یا خطا کرے وہ اپنے دل کو ہر اس چیز سے پاک کرتا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ وہ شیطان اور اس کے پیدا کردہ وسوسوں سے کینہ رکھتا ہے، وہ اپنے دل تک شیطان کی رسائی کو کسی صورت باقی نہیں رہنے دیتا۔ جس وقت میرا بندہ ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے تو میں اس کے دل میں عشق و محبت کی چنگاری پیدا کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر میرے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ فراغت میں، مشغولیت میں، سوچ میں، ان نعمتوں کے ذکر میں جو میں نے مجھ سے محبت کرنے والوں کو عطا کی ہیں گم رہتا ہے۔ میں اس کے قلب و گوش کی آنکھیں کھول دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ دل کی آواز کو سنتا ہے اور دل کی آنکھ سے میری عظمت و جلال کو دیکھتا ہے۔ دنیا اس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں اور اس کے دل میں دنیاوی لذت کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں۔ میں اس کو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ایسے باخبر کر دیتا ہوں جیسے کوئی چرانے والا کسی خطرناک چراگاہ میں اپنی بھیڑوں کی ہلاکت کے خوف سے چرانے سے ڈرتا ہے۔ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے اور دنیا فانی سے دنیا باقی کی طرف یا عالم شیطانی سے عالم رحمانی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اے میرے حبیب احمد، میں ایسے شخص کو عظمت و ہیبت کا لباس عطا کرتا ہوں، یہ ہے اچھی اور باقی رہنے والی زندگی، اور یہ مقام ہے ان کا جن سے میں راضی ہوں۔ میں اپنے چاہنے والوں سے ایسے ہی مہربانیاں کرتا ہوں۔ اگلا عنوان ہے اللہ کی رضا طلب کرنے والوں کے لیے جزا۔ اس دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا ہدف رضا و خوشنودی پروردگار ہونا چاہیے، اور اس کو سوائے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے اور کسی طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جس کام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دینے کا حکم دیا ہے اسے انجام دیا جائے، اور جس کام سے منع فرمایا ہے اس سے رک جایا جائے۔ جو افراد اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کریم نے بے انتہا نعمتیں اور انعام رکھے ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے عظیم موقع پر کیا تھا۔ خدا تعالی نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، جو کوئی بھی میری رضا کے لیے اعمال انجام دے گا میں اس کو 3 صفتیں عطا کروں گا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ نمبر 1، میں اسے آداب شکر گزاری عطا کروں گا کہ جس میں جہل اور نادانی شامل نہ ہو سکے گی۔ نمبر 2، میں اسے آداب ذکر الہی عطا کروں گا کہ کسی وقت بھی وہ میری یاد کو فراموش نہ کر سکے گا۔ نمبر 3، میں اسے آداب عشق الہی عطا کروں گا کہ وہ کبھی بھی میری مخلوق کی محبت کو
میری محبت پر ترجیح نہیں دے گا اور وہ مجھ سے عشق کی حد تک محبت کرے گا، میں بھی اس سے محبت کروں گا، اس کی چشم قلب کو اپنے حلال کے لیے باز کر دوں گا اور اپنے خاص دوستوں کو اس سے مخفی نہیں رکھوں گا۔ رات کی تاریکی میں اور روز روشن میں اس کے ساتھ مناجات کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ اپنا اور فرشتوں کا کلام ان کو سناتا ہوں اور وہ راز جو میں نے مخلوق سے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں ان کو بتاتا ہوں۔ ان کو حیا کا ایسا لباس پہناتا ہوں کہ سب لوگ ان سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ وہ روئے زمین پر اس حال میں چلتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے دل باخبر اور بصیرت والے ہوتے ہیں۔ میں ان پر جنت اور دوزخ کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، اور روز قیامت جو حالات لوگوں پر گزریں گے اسی دنیا میں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کتنے ہیبت ناک ہوں گے، اور میں کس طرح عمرہ، فقراء، جہلا اور علماء کا محاسبہ کروں گا اور ان کی قبروں کو روشن کر دوں گا اور ان پر فرشتہ منکر بھیجوں گا تاکہ وہ اس سے سوال کریں۔ وہ سکرات موت، تاریکی قبر اور وحشت عالم برزخ کو نہیں دیکھیں گے یہاں تک کہ ان کے اعمال کے پرکھنے کے لیے میزان نصب کیا جائے اور ان کے نامہ اعمال کو کھولا جائے، اور ان کے درمیان کوئی مترجم قرار نہیں دوں گا۔ یہ ہیں صفات اور جزا مجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ اگلا عنوان ہے میری یاد سے غافل انسان کا کوئی مقام نہیں۔ ارشاد پروردگار ہے، اے میرے حبیب احمد، اپنا ارادہ ایک رکھو، اپنی بات ایک رکھو، اپنے بدن کو زندہ رکھو، اس میں کبھی غفلت اور سستی نہ آنے دو، اور جو میری یاد سے غافل ہو گیا مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو گیا۔ اگلا عنوان ہے اپنی عقل سے کام لو۔ ارشاد پروردگار ہے، اے میرے حبیب احمد، اپنی عقل سے کام لو اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے۔ جو عقل سے کام لیتا ہے وہ نہ تو خطا کھاتا ہے اور نہ ہی طغیانی کرتا ہے۔ اے میرے حبیب احمد، تو کبھی بھی میری یاد سے غافل نہ ہونا، جو مجھے بھول جاتا ہے تو وہ بھی میرے لیے اہم نہیں رہتا کہ کس وادی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اگلا عنوان ہے ہمارے نبی سب انبیاء پر کیوں افضل ہوئے۔ ارشاد پروردگار ہے، اے میرے حبیب احمد، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں سب انبیاء پر فضیلت کن چیزوں کی وجہ سے دی؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نہیں جانتا۔ تو خدا تعالی نے فرمایا، تمہاری منزل یقین اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اور لوگوں سے سخاوت اور مہربانی سے پیش آنے کی وجہ سے تمہیں سب پر افضلیت عطا کی۔ اسی طرح زمین پر اوتار اور بزرگ نہیں بنے مگر انہی صفات کی وجہ سے۔ اگلا عنوان ہے کم گفتگو اور کم کھانے کے فائدے۔ اس سلسلے میں پروردگار اپنے حبیب احمد سے فرماتا ہے، جب کسی میرے بندے کا پیٹ خالی ہو اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے تو اس وقت میں اسے حکمت و دانش سکھاتا ہوں۔ یہاں اگر یہ انسان کافر ہو تو یہ حکمت اس کے نقصان میں ہوگی اور اس پر حجت بھی ہوگی، اگر وہ مومن ہو تو یہ حکمت اس کے لیے نوروِ شفا و دلیل اور رحمت ہوگی۔ اگلا عنوان ہے اپنی زبانوں کو خاموش رکھنے کا اجر۔ اس سلسلے میں خدا تعالی معراج کے موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب احمد، مجھے کوئی عبادت خاموشی اور روزہ داری سے زیادہ محبوب نہیں، بس جو کوئی بھی روزہ رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو نماز کے لیے کھڑا ہو اور کسی چیز کی تلاوت نہ کرے۔ میں ایسے نمازی کو صرف کھڑے ہونے کا ہی اجر دوں گا، اسے عبادت کرنے والوں کی طرح اجر نہیں دوں گا۔ اگلا عنوان ہے عبادت گزاروں کی صفات۔ معراج کے موقع پر پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب، کیا تو جانتا ہے کہ کب میرا بندہ عابد کی منزل پر فائز ہوتا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ پروردگار نے فرمایا، جب میرے بندے میں 7 صفات جمع ہو جائیں تو اس وقت وہ عابد بنتا ہے، اور وہ صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، تقوی و پرہیزگاری، جو اس کی محرمات سے حفاظت کرے۔ نمبر 2، سکوت، جو اسے بے معنی اور لغو گفتگو سے باز رکھے۔ نمبر 3، خدا خوفی، جس کی وجہ سے وہ ہر روز زیادہ گریہ کرے۔ نمبر 4،
شرم و حیا ایسی کہ میرا بندہ تنہائی میں بھی مجھ سے شرم کرے۔ نمبر 5 غذا خوری اتنی جو بس زندہ رہنے کے لیے کافی ہو۔ نمبر 6 دنیا و ما فیہا سے اس قدر کینہ رکھے جتنا میں دنیا سے رکھتا ہوں۔ نمبر 7 اچھے لوگوں سے محبت کرے کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امین وحی اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، اشہد انک رسول اللہ واشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وعبدتہ حتی اتاک الیقین۔ السلام علیک و ابیک و امک و اخیک امیر المؤمنین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔